السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پازیٹیو تھنکنگ، کہ ہماری زندگی میں کسی بھی قسم کے حالات چل رہے ہوں تو ہم اپنی سوچ کو کیسے مثبت رکھ سکتے ہیں، کیسے ہم اچھا سوچ سکتے ہیں، اور کیسے ان تمام مشکلات، پریشانیوں اور چیلنجز کے ساتھ ساتھ ہم کیسے اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں میرا ماننا یہ ہے، آپ لوگ اس سے لازمی نہیں آپ اگری کریں، لیکن ہر انسان کی زندگی میں، چاہے وہ کسی بھی سکسیس کی، اس دنیا کی سکسیس کی کسی بھی پیک پہ جا چکا ہوا ہے، چیلنجز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بھی کہا ہے نا کہ کیا تم لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ کیا تم آزمائے نہیں جاؤ گے اور جنت میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو یہ جو ٹیسٹ ہے نا، یہ ہر کسی کا ہونا ہے۔ اب کچھ لوگ اس ٹیسٹ میں ہار جاتے ہیں۔ کیوں ہار جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہوپ کیا ہوتی ہے انشاءاللہ اس پہ ہم مزید ڈسکشن کسی اور سیشن میں کریں گے۔ آج ہم جو ڈسکشن کریں گے وہ ہم کریں گے پازیٹیو تھنکنگ پہ، کہ کسی بھی قسم کا کے حالات ہیں ہماری زندگی میں تو ہم اپنے آپ کو کیسے پازیٹیو رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص نے خودکشی کر لی، فلاں شخص نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی یا خودکشی کرنے کی کوشش کی، اور بہت سی یہ چیزیں آپ کو نان مسلم سلیبریٹی میں بھی ملتی ہیں، اور یہ چیزیں مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ مسلمان ایسے نہیں کرتے۔ اب اصل میں مقصد کیا ہے کہ مسلمان غلطی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان میں ایسے پاسبل نہیں ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں نا، ہم جو ایکشن کر رہے ہیں وہ سارے اسلام کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اسلام کے اوپر ہی چلنا ہے، ہم نے اسلام کے اوپر فالو کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو دیکھ کے ہم جج نہیں کر سکتے کہ اسلام ایسا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کو ہم نے ڈائریکٹ اسلام کے تھرو ہی جا کے پڑھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اور اللہ کا دین ہمیں کیا بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کے تھرو ہی جا کے دیکھنا ہے اسلام کے بارے میں۔ میں کیا کرتی ہوں، اس سے بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ اسلام کیا کہتا ہے، کیونکہ ہاں اپنے ایکشنز کے تھرو ہم نے دعویٰ ضرور دینی ہے، لیکن ہم اس کے وہ نہیں ہیں، بہت بڑے علمبردار نہیں ہیں کہ بھئی ہم نے جو بھی کر دیا وہ ٹھیک ہے۔ غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ مطلب ہمت توڑ دیتے ہیں، ان کی بس ہو جاتی ہے اپنی ٹینشنز اور پریشانیوں میں۔ ابھی ریسنٹلی میں یہاں سے گزر رہی تھی، اور یہاں پہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ زندگی اکیلے گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں جب اس چیز کا تصور کرتی ہوں نا کہ زندگی اکیلے گزارنا، اٹ مینز مجھے تو بہت مطلب میرے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی اکیلے گزار سکوں، بغیر تعلقات کے، بغیر رشتہ داروں کے، بغیر سوسائٹی کے اچھے لوگوں کے، یا آپ کی فیملی کے، مطلب میرے لیے میرے ہسبینڈ کی فیملی، یا میری اپنی فیملی، یا میرے لیے میرے شوہر کا میری زندگی میں ہونا، میرے بچوں کا ہونا، اور اس سے پہلے میرے بہن بھائیوں کا ہونا، مطلب یہ چیز میٹر کرتی ہے میرے لیے۔ اس کے بغیر میں جب یہاں پہ اکثر واک پہ آتی ہوں تو مجھے سم ٹائم پتہ چلتا ہے، تو میرا دل یہ چیز برداشت نہیں کرتا۔ سیم اسی طرح آپ دیکھیں، ہر کسی کے ڈفرینٹ چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کو فائنینشلی کرائسس ہوتے ہیں، کسی کو ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں۔ تو اب میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا انسان زندگی جینا چھوڑ دے؟ کیا انسان اب بس کر دے، یہیں پہ رک جائے، اس کی جرنی بس یہیں تک ہے جہاں تک اس کو آسانیاں تھی؟ کیا انسان کی زندگی بس اتنی ہی ہے کہ بس اس کی جب تک آسانیاں چل رہی ہیں، اس کے پاس آسائشیں ہیں، لوگ ہیں، بس تب تک زندگی رہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انہی مشقت کے ساتھ زندگی گزارنے کا کہا ہے۔ چاہے زندگی میں ہم نے کوئی بھی سکسیس حاصل کر دی ہے نا، ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہماری زندگی بالکل آسان ہوگی، یا سم ٹائم ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب میں نے دین میں فالو کرنا شروع کر دیا ہے تو اب تو میری زندگی میں کوئی چیلنجز ہی نہیں آئیں گے۔ جو لڑکیاں دین پہ فالو کرتی ہیں، بھئی سب سے زیادہ چیلنجز تو آپ ہی کو آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ آپ پردہ کرنا شروع کریں، دیکھیں آپ کو کیسے مخالفت کا سامنا کرنا شروع کرے گا۔ مرد داڑھی رکھنا شروع کرتے ہیں، مطلب چیلنجز تو یہاں پہ ہیں۔ لیکن جو ایک چیز ہے جو آپ کو ہمت دیتی ہے، آپ کو دین فالو کرنے سے نا آپ کی ایک سیلف ورتھ آپ کی اپنی نظر میں بدلتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جب آپ دین کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، دل میں قرآن ہوتا ہے، آپ کے پاس نالج ہوتی ہے قرآن کی، تو آپ کے تصورات اور خیالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ بڑا سوچتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ننھی منی پرابلمز ہوتی ہیں نا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے ایسے کہہ دیا،
یا میری زندگی میں اب یہ چیلنجز چل رہا ہے، یہ پھر چھوٹے لگنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مین حل یہ ہے کہ کوئی بھی ٹف ٹائم چل رہا ہے نا، تو ہم لوگ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لا سکتے ہیں، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم پازیٹیو علم کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے، جو کہ قرآن ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کریں، ہم تہجد پڑھیں. تہجد کی پاور آف تہجد، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں معاف کر دوں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے حالات میں ہم پازیٹیو رہیں، ہمارے اندر نیگیٹو انرجی نہ آئیں، تو یہ ایک ہی طرح سے پاسبل ہے کہ ہم ان نیگیٹو انرجیز کو کانشیسلی ان کو ہم اپنے آپ سے ہٹائیں. ایسے پاسبل نہیں ہے کہ میرے مائنڈ میں کوئی نیگیٹو میسج آیا ہے اور میں اسی کو آگے کنٹینیوسلی ڈسکشن کرتی جا رہی ہوں اور میں اس کو بڑھاوا دے رہی ہوں تو وہ کم ہو جائے گا. ایسا پاسبل نہیں ہے. جب بھی نیگیٹو تھاٹس آئیں یا نیگیٹو سچویشن آئے، اس کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے ہم اپنا جو مائنڈ کا جو رجحان ہے یا دل کا جو رجحان ہے، فکر ہے، اس کو ہم شفٹ کریں، ٹھیک ہے. ہم اس کو شفٹ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائیں. جیسے حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر تمہیں غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پیو. تو یہ کیا ہے؟ یہ شفٹ آف یور پوزیشن ہے، مائنڈ ہے، اسٹیٹ ہے، کہ ہم نے اس اسٹیٹ میں نہیں رہنا، ٹھیک ہے. ہم نے شفٹ کرنا ہے، اپنے باڈی کو موو کروانا ہے، اپنی تھاٹس کو موو کروانا ہے، ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی نیگیٹو خیال آئے یا نیگیٹو سچویشن آئے تو ہم نے اس کو موو کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو موو کروانا ہے، اس پہ اسٹک نہیں ہونا، ٹھیک ہے. اچھا، اب جب آپ کے پاس پازیٹیو نالج ہوتی ہے، میں نے یہ پیچھے بات کی نا کہ جب قرآن ہے یا یہ چیزیں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہمت ملتی ہے، آپ کو گائیڈنس ملتی ہے کہ اب میں کیا کروں. اچھا، ابھی میری زندگی میں اچھا فائنینشیل کرائسس آ گیا، اب میں کیا کروں. دیکھیں، ٹائم تو نہ شکری سے بھی گزر جائے گا. میں ہمیشہ یہی بولتی ہوں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی، ٹائم جو ہے نا یہ گزر جائے گا. دیکھیں، ابھی رات کو ہم سوئے ہیں، صبح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم صبح اٹھے ہیں، ابھی تھوڑے ٹائم میں شام ہو جائے گی. ٹائم گزر جائے گا، ٹائم نے نہیں رکنا ہے بھائی، ٹھیک. تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اب وہ ٹائم گزارتے کیسے ہیں. شکر گزاری میں بھی گزرنا ہے، نہ شکری میں بھی گزرنا ہے. اللہ کی مان کے بھی گزرنا ہے اور نہ شکری میں بھی گزر جائے گا کہ اللہ کی نہ مانو. لیکن اللہ کی بات پھر یاد رکھیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب جو ہے وہ شدید ہے. تو اب کیا ہے کہ سم ٹائم ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اب دین آ گیا تو ہم لوگ بھی بہت آسانی میں نہیں. اس سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ سچویشن ہے تو میں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. جیسے میں فائنینشلی اسٹیٹ کی بات کر رہی تھی کہ مجھے بہت بڑا لاس ہو گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک پازیٹیوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں، میں اپنے تھاٹس کو شفٹ کروں گی، ٹھیک ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھے یہاں سے کوئی لیسنز دے رہے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک پاور ہوتی ہے کہ جب ہم دین کو فالو کر رہے ہیں تو دین کو فالو کرنے سے ہمارے پاس ایک امید ہوتی ہے، ہمارے پاس پازیٹیو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، گائیڈنس ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں، what to do next, what I have to take the next step، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس پاور ہے، بہت بڑی پاور ہے. اور ایک اور بات، مومن کا ہتھیار جو ہے وہ پاور ہے اس کی دعا، ٹھیک ہے. اس کا ہتھیار جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے. تو ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، ہم لوگ مزید کسی ٹف سچویشن میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں موقع ملتا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ کبھی بھی ہمیں کوئی مصیبت آ کے گھیرتی ہے یا ٹف ٹائم آتا ہے زندگی میں تو ہم اپنے آپ کو کیسے پازیٹیو رکھیں. اچھا، اب ہمارے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں، ہم ان سے اریٹیٹ ہو رہے ہیں یا وہ ہمیں مطلب بہت نیگیٹو پرسنالٹیز ہیں، تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں، کہ یہ جو ہم نالج گین کر رہے ہیں اس کے تھرو ہمیں پتہ شعور آتا ہے کہ ہم نے کیسے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، کچھ دور کے لوگ ہیں تو ہم نے ان سے تھوڑی قطع تعلقی کے بجائے ہم نے ان سے تھوڑا دھیمے معاملات کر لینے ہوتے ہیں. پھر ہمارے اگر قریب کے لوگ ہیں تو ہم اپنی جو انرجی ہے نا وہ فل کرتے ہیں اور پھر ان سے ڈیل کرنے کے لیے ان کو وہ تھوڑے ہم اس انرجی کو یوز کرتے ہیں. اور یہ پازیٹیوٹی کہاں سے آتی ہے؟ گائیڈنس سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نالج آیا اس سے آتی ہے. اب دیکھیں کیا مشکل ٹائم صحابہ پہ نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آیا تھا. اور تمام جتنے نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام،
ان سب کی زندگی اگر ہم پڑھتے ہیں، کیا ان کی زندگیوں میں مشکل وقت نہیں آیا تھا؟ اور جب ان کی دعاؤں کے قبول ہونے کا سنا جاتا ہے 18 سال 16 سال لگتے ہیں دعائیں قبول ہونے میں۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ان کی دعا سن لی اور ہم نے ان کو معاف کر دیا، یہ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے دعا کی اور یہیں پہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، وہ ان کا کیا بلیو تھا، مطلب وہ ان کی بیوی بچہ نہیں پیدا کر سکتی اور وہ خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ادھر دیکھا اور انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی، کس امید سے کہ مجھے کل ہی ہو جائے گا؟ نہیں، یہ کیا ہے کہ ان کے یہ زندگی سے کنیکشن نہیں ہے، مطلب یہ دنیا ہے نا، وہ اسی پہ انحصار کر کے نہیں بیٹھے، وہ اگلے رزلٹ پہ ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اسی دنیا بھائی ہمیں یہیں پہ ساری آسانیاں چاہیے، پھر آگے کیا کریں گے؟ یہ تو 70-80 سال کی زندگی ہے، جو 70-80-100 سال کی زندگی بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کے ختم ہی نہیں ہونی، وہاں ہم کیا کریں گے؟ کیا لے کے جائیں گے ہم؟ ٹھیک ہے، تو ان کی دعائیں ایک تو ایک دم سے نہیں قبول ہوئی، ٹھیک ہے، تھوڑا ٹائم لگا، انہوں نے ویٹ کیا، انہوں نے اپنا ان پٹ دیا، دعا مانگی، مانگتے رہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، کتنی مشکلات، کتنی پریشانیاں، پھر بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، اور جب ان کی ازواج ان سے پوچھتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ کیا کہا انہوں نے؟ یہ کہا نا، اور ہم اللہ تعالیٰ نے تو میرے ساتھ یہ کر دیا، ہم نعوذ باللہ مطلب یہ چیزیں بول رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ میری زندگی سے حالات کب جائیں گے، کب یہ ہماری زندگی سے یہ سب مسئلے معاملات حل ہوں گے، مطلب کیا اس کے پیچھے ہم کہہ رہے ہیں؟ اپنے ورڈز بھی تو ہم دیکھیں نا، اگر ہمارے اوپر کوئی نیگیٹو تھاٹس ہیں یا ہمارے اوپر کوئی ٹف ٹائم آ گیا تو ہمارا ایکشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اسلام، یہ نالج، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں، یہ قرآن کے ذریعے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے، یہ چیزیں ہمیں امپاور کرتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل وقت آئے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں ایک تو، اور اس کے علاوہ پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اچھی نالج سے فیڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کا ذکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رہیں، کیونکہ اس کنیکشن کے بغیر تو زندگی بالکل بیکار ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔